آزادی کے 77 سال گزر جانے کے بعد ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی تحریک آزادی کا ایک بے لاگ تجزیہ کریں تاکہ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے استحکام پاکستان کے لیے صحیح معنوں میں ایک مثبت اور کارگر پروگرام تشکیل دے سکیں۔ ایسا لائحہ عمل تشکیل دیتے ہوئے ہمیں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر اور برصغیر میں اسلام کا مستقبل دو مختلف عنوان ہیں، ان کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ دشمن کے ظلم و ستم کی داستانیں دہرانے سے مسلمانوں کو ان کے مظالم سے نجات نہیں مل سکتی، فریاد سے قفس نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی ہماری خود ستائی ہمیں مضبوط بنا سکتی ہے۔ یہ اسد ضروری ہے کہ کم از کم بند دروازوں کے پیچھے ہی ہم اپنا محاسبہ کر سکیں اور اپنے کردار و کارگزاری پر ایک تنقیدی نظر ڈال سکیں۔ کم از کم بند کمروں میں تو ہمیں سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اسلامی جوش اور وطن پرستی کی پناہ گاہوں میں ہی مقید نہیں رہنا چاہیے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ ہم عجیب قسم کی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ قرآن کریم میں ہر انسانی نظریہ و تصور اپنے کمال میں موجود ہے، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم میں وہ اچھائیاں بڑی حد تک موجود ہیں۔ یہ فکر و عمل کھلا تضاد ہے اور یہ ایک غلط مفروضہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کے الوہی اصولوں اور ہمارے کردار و اخلاق میں ایک بڑی خلیج ہے۔ اس ناقص مفروضے کی بنا پر ہمارے مجوزہ ترقی کے نسخے کامیاب نہ ہوں گے۔ ہمیں یہ رویہ اپنا لینا چاہیے کہ ہر مسئلے کا ہشت پہلو جائزہ لیے بغیر یا کسی بھی مقدمے کے دونوں اطراف کے بیان سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں گے۔ ہمیں کبھی بھی حقائق کو توڑ مڑوڑ کر اپنے حق میں ترتیب نہیں دینا چاہیے۔ اس رویے سے کوئی وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، مگر اس کے دور رس نتائج بہت نقصان دہ ہوں گے۔ بے شک ہمیں اپنی قومی استحکام کی حکمت عملی صحیح حقائق پر ہی تشکیل دینی چاہیے۔ ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے انگریز حکمرانوں نے اپنے مقاصد کی ترویج کے لیے ہندوستان کی مسلم تاریخ کو بری طرح سے مسخ کر دیا تھا۔ ہم کبھی بھی تاریخ کی غلط کتابیں پڑھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں صحیح نتائج اخذ نہ کر سکیں گے۔ اس بات کی گواہی ایک ہندو دانشور ڈاکٹر بی این پانڈے نے ہندوستان کی راجیہ سبھا میں 29 جولائی سن 1977 کو دی تھی۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر تقریباً 1000 سال تک حکومت کی۔ اس طویل عرصے میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں میں کبھی کوئی تناؤ نہ تھا اور ہر طرف امن و سلامتی کا دور دورہ تھا۔ مسلمان ملوک فراخ دل، انصاف پسند، دانا، روادار اور دور اندیش تھے، جبکہ ان کی رعیت ان سے مطمئن اور خوش تھی، اور وہ اپنے مذہبی فرائض اور رسوم ادا کرنے میں کلی طور پر آزاد تھی۔ ہندو اور مسلمان ریاست کے وفادار اور قابل اعتماد شہری تھے۔ وہ اپنے مسلمان بادشاہوں کے لیے دلیری اور بے جگری سے لڑتے تھے اور ریاست کی انتظامیہ اور فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ کئی ایک مسلمان بادشاہوں کے سپہ سالار بھی ہندو راجے تھے۔ اس کے برعکس انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی درسی کتب میں مسلمانوں کو ہندو تہذیب و تمدن کے تباہ کاروں، مندروں کے مسمار کرنے والوں اور بت شکنوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جنہوں نے ہندو رعایا کو صرف یہ اختیار دیا تھا کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر سر کٹا لیں۔ ستم ظریف ہی تو یہ ہے جب 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے تو یہ ایک مسلمان تھا جس نے جنگ آزادی کے پروانوں کو مطعون ٹھہرایا تھا۔ وہ ظاہری طور پر ایک پرہیزگار مسلمان تھے، مگر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزوں کی اطاعت کا سبق دیا۔ انہوں نے ہندی مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ نوکریوں اور مراعات کے لیے انگریزوں سے التجا کریں، بطور حق نہ مانگیں، جیسے ان کی زندگی کا مقصد بس ان قلیل مادی مراعات کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ سر سید کی سن 1886 میں قائم کی ہوئی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس محب وطن ہندوستانیوں کی ایک انجمن تھی۔ سر سید احمد نے اگر کوئی سیاسی سبق دیا تھا تو وہ یہ تھا کہ مسلمانان ہند اپنی زبان اور عمل سے انگریز حکمرانوں کو یہ یقین دلا دیں کہ وہ ان کی وفادار رعیت ہیں۔ سر سید احمد خان شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے زبردست پرچارک رہے، مگر پھر اچانک انہوں نے ہندوؤں کی عددی اکثریت کا ہوا کھڑا کر دیا اور مسلمانوں کو خود اعتمادی سے محروم بنانے اور خوف و ہراس کا شکار کرنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہاں پر ایک سوال ضرور ابھرتا ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کو منتشر کرنے سے کس کے مفادات کی آبیاری کر رہے تھے؟ سر سید احمد خان کو اس شے کا احساس نہ تھا کہ قوت کا دار و مدار تعداد پر نہیں
بلکہ کردار اور روحانی طاقت پر ہوتا ہے۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ ہمارے ممدوح سر سید احمد خان سے تعبیر کی یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے قوم رسول ہاشمی کی ترکیب کو اقوام مغرب پر قیاس کر کے اسے زوال سے نکالنے کا جو طریقہ کار مادہ پرستی، ملازمتوں کے حصول اور انگریزوں کی رضا جوئی کی شکل میں پیش کیا، وہ دور اندیشی اور تاریخ کے عمیق فہم پر مبنی نہ تھا۔ سر سید اور ان کے معاونین کی نیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی تحریک کا مہلک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانان ہند اپنے شاندار اور محترم ماضی سے آہستہ آہستہ دور ہو گئے۔ سر سید احمد نے اسباب زوال کی بنیادی حقیقت وہن یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر کو نظر انداز کر کے قوم کی مادی منفعتوں کو مطلوب و مقصود بنا لیا اور ان منفعتوں سے عارضی محرومی کو زوال کا حقیقی سبب جان لیا۔ بے شک ایسے انداز فکر سے مستقل قومی فلاح کی امید رکھنا خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ جلیانوالہ کے حادثے کے دور سن 1919-20 میں ہندو مسلم اتحاد اپنے عروج پر تھا اور ہندو مسلم آپس میں شیر و شکر تھے۔ اس دور میں حضرت قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ مسلمان مشائخ کی تحریک ریشمی رومال میں ہندو جوش و خروش سے شامل تھے۔ یہی صورتحال تحریک خلافت کی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر انگریز پریشان ہو کر اپنے مفادات کو بچانے کے لیے مستعد ہو گئے۔ انتشار، نفاق اور نفرت و حقارت کی خوب آبیاری کی گئی، جس نے تناور درخت کی شکل اختیار کر لی۔ مسلمانوں کی اکثریت خوف کا شکار ہو گئی اور ہندوؤں کی عددی اکثریت کا بھوت ان کے سر پر پھر سے سوار ہو گیا۔ یہودی نژاد وائسرائے ہند لارڈ ریڈنگ وزیر ہند کو اپنے 21 ستمبر سن 1922 کے مراسلے میں رقم تراز ہیں کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مکمل تفرقہ ڈالنے میں قریب کامیاب ہو گئے ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں انہیں سر محمد شفیع کی بھرپور اعانت حاصل ہے، جو کہ ایک باوقار مسلمان ہیں۔ بے شک ہندو گماشتے بھی ایسی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ بالآخر برطانوی استعمار اپنی سازش میں پوری طرح کامیاب ہو گیا۔ ہندو مسلم اتحاد قصہ پارینہ بن گیا۔ ہندو مسلم فسادات جگہ جگہ پھوٹ پڑے اور فرقہ وارانہ کشیدگیاں نفرت کے قالب میں ڈھل گئیں۔ بے شک ایک استعماری حکومت ایک محکوم ملک کے اندرونی اتحاد کی خواہشمند نہیں ہو سکتی۔ حکومت برطانیہ کے سرکاری ریکارڈ پر نظر ڈالنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہندوستان میں انگریز حکمرانوں کی پالیسی تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو پر مبنی تھی۔ اس پیرائے میں 2 مثالیں ہی کافی ہوں گی۔ وزیر ہند چارلس ووڈ گورنر جنرل لارڈ ایلگن کو رقم تراز ہیں کہ ہندوستان میں ہماری طاقت کا راز ایک حصے کو دوسرے حصے سے لڑانے میں ہے، چنانچہ ہمیں اس حکمت عملی پر قائم رہنا چاہیے۔ تمہیں اپنا پورا زور اس بات پر لگا دینا چاہیے کہ ہندوستانیوں میں کوئی مشترکہ عوامی جذبہ نہ ابھرنے پائے۔ وزیر ہند جارج ہیولٹن گورنر جنرل لارڈ کرزن کو اپنے 26 مارچ سن 1886 کے مراسلے میں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تعلیمی درسی کتب اس طرح سے ترتیب دی جائیں کہ وہ دونوں قوموں میں اختلافات کو اجاگر کریں۔ یہی انگریز حکمرانوں کا تاریخ ہند کو مسخ کرنے کا طریقہ کار تھا، جس میں انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو 2 متحالف کیمپوں میں بانٹ دیا، جن کے درمیان کوئی بھی شے مشترک نہ تھی۔ ان کی اسی تقسیم نے بعد میں 2 قومی نظریے کے لیے راستہ صاف کیا۔ مقام حیرت ہے کہ کس طرح 10 کروڑ جنگجو جہادی مسلمانوں پر مشتمل قوم، جس نے 1000 سال تک ہندوستان پر بلا خوف حکومت کی تھی، یکدم ایک خوف زدہ اقلیت میں تبدیل ہو کر رہ گئی